وہ عورتیں اور تھیں جن کی یاد میں تاج محل بنوائے جاتے تھے۔ آج کل کی عورتوں کی تو قبریں پکی کروائی جاتی ہیں، کہیں باہر ہی نہ آ جائیں۔ جو رشتہ بار بار آپ کو آنسو دینے لگے تو سمجھ جائیں کہ اس رشتے نے اپنی مدت پوری کر لی ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت یہ سننا چاہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، جبکہ اصل میں وہ یہ سننا چاہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ہم دونوں ہر ایک مشکل کا سامنا مل کے کر لیں گے۔ اور جس عورت کو اس چیز کا احساس ہو جائے وہ مرد سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کرتی۔ کتابیں پڑھنے والی عورت بہت دیر سے محبت پر ایمان لاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ تخیل حقیقت سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ انسان کے سارے جتن صرف شکل کو سنوارنے کے لیے کیے جاتے ہیں، مجال ہے جو دل کی کالک کی طرف کسی کا دھیان جائے۔ قسمت نہیں کھیلتی بعض اوقات، بلکہ انسان کھیل جاتے ہیں انسانوں کے ساتھ۔ محبت کرو اس سے پہلے کہ یہ تمہارے اندر ہی بوڑھی ہو کر مر جائے، اس شہد کی طرح جسے بر وقت چھتے سے نہ اتارا جائے تو وہ ٹپک ٹپک کر ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک عورت کے اختیار میں پوری ایک نسل کا کردار ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ ایسی عورت کو چنیں جو آپ کی نسل کی اچھے سے تربیت کر سکے۔ حسین لوگوں سے محبت کرو، اور جو حسین نہیں ہے انہیں محبت دے کر حسین بنا دو۔ عورت مشرق کی ہو یا مغرب کی، نہ تو وہ دولت پر مرتی ہے اور نہ ہی عمر دیکھتی ہے، اور نہ ہی مرد کو حسین دیکھتی ہے۔ جو مرد پیار کے ساتھ عزت دے وہ اس کی ہی ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت کو عزت ہر چیز سے عزیز ہوتی ہے۔ ہوس پرست مرد عورت کے پیر بھی چاٹ لیتا ہے۔ بیوی گھر کی بنیاد ہوتی ہے اور شوہر گھر کی چھت کی طرح ہوتا ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہو تو چھت پر آنے والے ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ عورت محبت کے بغیر ایسے مرجھا جاتی ہے جیسے پھول دھوپ نہ ملنے سے اپنی تازگی کو کھو دیتا ہے۔ جب عورت کسی مرد کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتی ہے تو وہ خود کو مکمل طور پر مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے تاکہ وہ مرد کا دل جیت سکے۔ عورت وہ پتھر ہے جسے کبھی بھی نفرت نہیں توڑ سکتی، اسے جب بھی توڑا صرف محبت نے توڑا۔ تیز نظر کا ہونا بھی اچھا ہوتا ہے، مگر اتنی بھی اچھی نہیں کہ سامنے بیٹھی ہوئی عورت اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ پیار ہی ہے جس کی وجہ سے ایسا انسان بھی برداشت ہو جاتا ہے جس کا منہ توڑنے کا دل کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر اس کھانسی کا علاج نہیں کر سکتا جو لڑکیوں کو دیکھتے ہی لڑکوں کو لگ جاتی ہے۔ عورت سے جب غیر محرم مرد ہمدردی جتاتا ہے تو عورت کو اپنا محرم مرد ظالم لگتا ہے۔ ہمدرد ہونے اور ہمدردی جتانے میں فرق ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں۔ اس لیے اپنی بیوی پر شک کرنے سے پہلے یہ سوچیں آپ کس کردار کے مالک ہیں، اور ہر بیوی کے لیے بھی یہی بات۔ نزاکتیں صرف عورت پہ ہی جچتی ہیں، مرد
रोकदार ही अच्छा लगता है। वो औरत जो तुमसे आंखें मिलाकर तुम्हारी जिद टाल दे, वही औरत तुम्हें पूरी जिंदगी संभाल सकती है। मर्द की शदीद जिनसी ख्वाहिश ने हर औरत को इस खुशफहमी में मुब्तला कर दिया है कि वो बहुत खूबसूरत है। सुनो लड़कियों, अगर तुम्हें अपना हमसफ़र चुनने का मौका मिले तो किसी इज्जत देने वाले को चुनना, ना कि खूबसूरत जानवर को। उस औरत की दुआ जल्दी कबूल हो जाती है जो बीवी हो या माँ हो, इसलिए निकाह में देर ना कीजिए। इरशादे बारी ताला है, तुम निकाह करो, रिस्क मैं दूंगा। औरत को गंदा सिर्फ वही कहते हैं जो औरत से गंदे ताल्लुकात कायम करते हैं। हकीकत में तो औरत बहुत ही मुकद्दस है हर रिश्ते में। औरत में मर्द के मुकाबले अल्लाह ताला ने ज़्यादा लचक और हौसला रखा है। मर्द लिबरल, आज़ाद ख्याल और जल्द फ्री हो जाने वाली औरतों को ज़्यादा पसंद करता है, मगर उनसे शादी नहीं करता। हर कामयाब और बड़ी औरत के पीछे किसी बुलंद मर्तबत, आला ज़र्फ़ व ज़ौक़ और मज़बूत मर्द का हाथ होता है। यही नहीं कि मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। औरत हाथ और पाँव से अधूरी भी हो ना, तब भी वो मौत का फरिश्ता बन सकती है, अगर इसको महज खिलौना समझकर अपनी हवस और नफसानी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल किया जाए तो। हम किसी को भी ज़बरदस्ती अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते, और कभी भी किसी को अपने साथ ज़बरदस्ती बांध के ना रखें, क्योंकि उनकी सारी तवज्जो आज़ादी की तरफ होगी और वो कभी भी आपको दिल से नहीं अपना सकेंगे। दुश्मन को शिकस्त देने का सबसे दर्दनाक तरीका ये है कि उसे अपना आदी बनाकर छोड़ दो। यकीन जानिए, आदत से बुरी शिकस्त और कोई नहीं हो सकती। मर्द जिस औरत को मेहनत करके हासिल करता है ना, वो उसकी बहुत कदर करता है, क्योंकि मर्द कमाई की कदर जानता है, और वैसे भी मुफ्त में हासिल होने वाली चीज़ की कदर इंसान करता ही कब है। आज लगता है बस तमाशा था वो ताल्लुक जो बेतहाशा था। हम उसी बुत के हाथों टूट गए जो तख़य्युल में खुद तराशा था।